اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں اور میری بہنوں اور بچیوں، گزشتہ رکوع میں جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا ہے، اس کا آخری حصہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو اس وقت جو پیش نظر آیات کریمہ ہے، بلکہ آخری جو پہلی آیت ہے وہ اسی کا ایک حصہ ہے۔ مسلمانوں سے کامیاب زندگی کے لیے ایک بات کا حکم دیا گیا ہے، وہ ہے اعتصام باللہ، کہ اللہ سے کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس کے بعد بتایا کہ جو اعتصام باللہ ہے، اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کی ذات پکڑی نہیں جا سکتی، اس کو چھوا نہیں جا سکتا، تو اس کا مفہوم ہے اعتصام بحبل اللہ، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ پھر اس کی بھی وضاحت فرمائی کہ اعتصام بحبل اللہ کا معنی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، اس کا معنی ہے قرآن کریم سے وابستہ ہونا اور قرآن کریم سے پوری طرح استفادہ کرنا، کیونکہ حبل اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ حبل اللہ سے مراد وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے، اور یہ ہے قرآن کریم۔ جس نے اس کو تھام لیا وہ بچ گیا، جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ تباہ ہو گیا۔ تو اس حدیث نے بات واضح کر دی کہ جس کو ہم حبل اللہ کہتے ہیں، اللہ کی رسی کہتے ہیں، اس کو وہ قرآن کریم اس سے مراد ہے۔ تیسری بات اس میں یہ بات واضح فرمائی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، یہ اگرچہ ایک ایک آدمی کا ذاتی فعل ہے، لیکن اس سے امت آبرومند نہیں ہو سکتی، امت نہیں بچ سکتی، یہ امت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس لیے لازم ہے کہ اس کا ایک ایک فرد اس امت کا ایک ایسا حصہ بن جائے جو اس سے کبھی جدا نہ ہو سکے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو ہم اتحاد کہتے ہیں، اور جس کے متضاد لفظ تفرق ہے، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، لیکن تنہا نہیں، ایک ایک نہیں۔ وہ تمام لوگ جو اسلام لائے ہو، جو اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول پر ایمان لا چکے ہو، تم سب کا مشترکہ اور بالاتفاق ایک ہی کام ہے کہ تمہارے انفرادی ادارے ہو یا تمہارے اجتماعی ادارے، یا انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی ادارے، ان سب کی رہنمائی کے لیے ایک ہی چیز کفایت کرتی ہے، وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اور میں یہ بار بار کہتا تقریباً تھک گیا ہوں کہ جب میں اللہ کی کتاب کا لفظ بولتا ہوں تو یہ ذہن نشین کر لیا کرے کہ اللہ کی کتاب اپنے مفہوم اور معنی کے اعتبار سے مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں سنت رسول شامل نہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میں یہ کہتا ہوں یا قرآن کریم یہ کہتا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لو، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ صرف قرآن کریم کو تھام لو اور رسول اللہ کو چھوڑ دو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم قرآن کریم سے استفادہ اگر کرنا چاہتے ہو تو اس کا امکان ہی نہیں ہے جب تک تم ان تمام تشریحات کو، ان تمام عملی نمونوں کو اور ان تمام وضاحتوں کو، بلکہ زندگی بھر کے روزنامچے کو قبول نہ کر لو جس کو ہم سنت رسول کہتے ہیں۔ کہ ایک نمازی پڑھنا ہو تو نماز ممکن نہیں ہے پڑھنا، اس کے اوقات کا تعین ممکن نہیں ہے، اس کی شکل و صورت بنانا ممکن نہیں ہے، اس کے لیے اذان دینا ممکن نہیں ہے، اس کے لیے جماعت کرنا ممکن نہیں ہے، مسجدیں بنانا ممکن نہیں ہے، تا وقت ہے کہ آپ اللہ کے اس حکم کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام وضاحتوں کو اور عملی نمونوں کو سامنے نہ رکھیں جس کا تعلق نماز سے ہے۔ اسی بار آپ قیاس کر لیجئے پوری باقی زندگی۔ بلکہ میرے اندازے نے ایک بات کہی تھی اور مجھے یقین ہے یہ بات صحیح ہے کہ اگر اسلامی تہذیب کو 10 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس کا ایک بڑا 10 ہے جس کے احکام قرآن کریم دیتا ہے،
باقی 9/10 جو ہے وہ اسلامی تہذیب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا نام، حضور کی وضاحتوں کا نام۔ اسی ان کو درخور اعتنا نہ سمجھنا، ان کو نظر انداز کر دینا، ان کو ایک طرف رکھ کر صرف قرآن کریم کو سامنے رکھنا، یہ تو اپنے آپ کو اصل میں دین سے محروم کر دینے والی بات ہے۔ ایسی ہے کہ قرآن کریم بغیر سنت رسول کے ایک موم کی ناک ہو کے رہ جائے گا، اس کی جو چاہے پھر آپ شکل بنا لیں، جو چاہے اس کا مفہوم متعین کر۔ اس لیے یہاں کہا کہ تم اپنی انفرادی زندگی میں اللہ کی رسی کو پکڑو یا اجتماعی ذمہ داریوں میں، اجتماعی زندگی میں، اس کے لیے تمہاری رہنمائی کا سورس ایک ہی ہے، وہ ہے حبل اللہ، یعنی اللہ کی کتاب۔ اور جس کو آگے بڑھ کر میں نے یہ کہا یعنی اللہ کی کتاب اور سنت رسول، یہ وہ چیز ہے جس سے ہماری انفرادی زندگی کو بھی رہنمائی ملتی ہے اور اجتماعی اداروں کو اور اجتماعی زندگی کو بھی رہنمائی ملتی ہے۔ اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہو تو پھر تم ایک ایسی امت بن جاتے ہو، ایسی سیسا پلائی امت، ایک ایسی لوہے کی بنی ہوئی امت، ایک ایسی مضبوط امت کہ جس کو دنیا میں توڑنے کے لیے آج تک کو پیدا نہیں ہو سکا۔ کوئی طاقت نہیں ہے جو ایسی امت کو توڑ ڈالے، جس کے اندر سیسا پگھلا کے ڈال دیا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی مطابقت کا، اس کی شریعت کا، اس کی پیروی کا اور اللہ پر بے پناہ ایمان کا۔ ہاں اگر اس میں دلاڑیں پیدا ہو جائے، اس عقیدے میں، اس اطاعت میں، اس اتباع میں، تو پھر یہ امت اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ ریت کے تودے بھی شاید اس سے زیادہ کمزور نہ۔ تو اسے کہا کہ تمہاری قوت کا راز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب سے اعتصام کرنے، اس کو مضبوطی سے پکڑنے، اور ایک کا نہیں پوری امت کا، تمہاری پوری امت کا راز قوت کا اسی میں ہے۔ اور تمہاری کمزوری کیا ہے؟ تمہاری امت کا اس سے ہٹ کر تفرقوں میں اور اختلافات کا شکار ہو جانا۔ اب اس کی نگرانی کی شدید ضرورت ہے جو اس امت کو تفرقوں میں نہ پڑنے دے اور اس امت کو کبھی بھی اللہ کی کتاب سے اعتصام سے ہٹنے نہ دے۔ اس کی ایک شدید رہنمائی اور شدید نگرانی کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک کالج کی عزت کا دار و مدار کس بات پر ہے کہ وہاں کے پڑھنے والے کتنا اچھا رزلٹ دکھاتے، ظاہر اسی سے ان کو عزت ملتی، ان کی پوزیشنیں کتنے آتے ہیں، ان کے پاس ہونے والے لڑکے کتنے ہوتے ہیں، ان کی کیا ایوریج رہتی ہے پاس ہونے کی، نتیجہ ان کا کس طرح کا رہتا، ظاہر اسی پر عزت کا دار و مدار ہے کسی ادارے کا۔ اسے جو آدمی ادارے سے ہمدردی رکھتا ہے وہ بار بار یہ بات کہے گا کہ اگر تم اس کی عزت کو بحال رکھنا چاہتے ہو تو پھر تمہارے اندر ایک ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ لڑکے آوارہ نہ ہونے پائیں، وہ کبھی اپنے پیڑ اٹینڈ کرنے سے باز نہ رہیں، کہ ان کے تعلیم میں کمزوری پیدا نہ ہو، ان کے اساتذہ کبھی ایسا نہ ہو کہ گپے لگاتے رہے اور لڑکوں کو پڑھانے نہ جائیں، وہ باقاعدہ حاضر باش لوگ ہوں، وہ اپنی حاضری میں کبھی کمی نہ ہونے دیں۔ یعنی جو طریقے تعلیم کے فروغ اور تعلیم کے بہتر بقا کے لیے ضروری ہے ان تمام کی نگرانی کرنا، یہ اس پر دار و مدار ہے کسی بھی تعلیمی ادارے کی عزت کے باقی رہنے کا۔ بالکل اس طرح قرآن کریم نے آخر میں یہ بات کہی کہ تمہاری قوت کیا ہے؟ وہ ہے اعتصام بحبل اللہ، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر، یہی تمہاری قوت کا سچا شمار۔ اب اس قوت کو اگر باقی رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں ایک ادارہ بنانا چاہیے جو نگرانی کرے کہ امت کا ایک ایک فرد انفرادی طور پر اور یہ پوری امت اجتماعی طور پر، اس کے تمام ادارے، محکمہ تعلیم سے لے کر اس کی پارلیمنٹ تک، حتیٰ کہ اس کے حوالے صدارت تک، کوئی ادارہ ایسا ہو جو نگرانی کرے کہ کہیں یہ اعتصام بحبل اللہ کو چھوڑ تو نہیں رہے، اللہ کی رسی کہیں ان کے ہاتھوں سے چھوٹ تو نہیں رہی، ایسا تو نہیں ہے کہ ان کا کوئی عمل اللہ کی کتاب کے خلاف ہے، اللہ کے رسول کی رہنمائی کے خلاف ہے۔ اگر خدا نہ خاصا یہ ہو گئی ہے یہ بات، تو پھر بے شک تمہارے کارخانے سارے پر پیداوار دیتے، بے شک تمہاری زمینیں سونا اگلتی، بے شک تمہارے اندر دولت کی ریل پیل ہو، بے شک پورے ملک میں ہائی ویز اور موٹر ویز کا جال بچھا دیا جائے،
یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ کسی بھی امت کی فارغ البالی اور خوشحالی کی علامت ہے، لیکن قرآن کریم یہ کہتا ہوا سنائی دیتا ہے کہ اگر تمہارے ہاتھوں سے اللہ کی رسی چھوٹ جاتی ہے اور یہ ساری جو تمہارے پاس رہتی ہے تو تم سب کچھ ہو سکتے ہو، لیکن ایک امت مسلمہ، ترقی یافتہ امت مسلمہ تم نہیں ہو سکتے۔ یعنی تمہاری ترقی چوڑی سڑکوں میں نہیں ہے، سونے کے محلات میں نہیں ہے، دھواں اگلتی ہوئی چمنیوں میں نہیں، اچھی پیداوار دیتے ہوئے کارخانوں میں بھی نہیں، اور سونا اگلتی ہوئی زمینوں میں بھی نہیں ہے۔ یہ تمہاری ضرورتیں ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن یہ ضرورتیں تو کمزور سے کمزور قوموں میں بھی پائی جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی ملک، کوئی قوم ایسی نہیں جو ضرورتوں سے آگاہ نہیں ہے، لیکن بتاؤ امت جو تمہارا امتیازی پہلو ہے اور جس سے پہچانا جاتا ہے کہ تم ایک مضبوط امت ہو یا نہیں، وہ صرف ایک ہے کہ تم نے اللہ کی رسی کو تھام رکھا ہے یا نہیں۔ اگر یہ تمہارے ہاتھوں سے چھوٹ جاتی ہے، تم کبھی رحمان کے ہوتے ہو، کبھی شیطان کے، کبھی اپنے نفس کے، کبھی اس کے پیچھے کبھی اس کے پیچھے، تمہاری رہنمائی ایک نہیں ہے، تمہارا راستہ ایک نہیں، تمہاری منزل ایک نہیں ہے، تمہاری یقین جانو تم ایک مضبوط امت نہیں۔ یعنی آپ اس قافلے کے بارے میں کیا تصور کر سکتے ہیں کہ ان کا جانا تو ایک ہی جگہ ہو، ان کو معلوم ہے کہ منزل ان کی ایک ہی ہے، لیکن ان کے چلنے والوں کا حال یہ ہو کہ چلنے والے آدھے ادھر چل رہے ہیں، آدھے ادھر جا رہے ہیں، کچھ ادھر جا رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہے ہیں، بتاؤ وہ منزل پر کب پہنچے گے؟ یا جس جو ان کی اصل قوت ہے، جو ان کی پوری گاڑی کو چلاتی ہے، مثلا گاڑی کو چلانے والی اصل قوت کیا؟ وہ ہے پیٹرول۔ اب اگر گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے تو آپ ایکسیلیٹر دباتے چلے جائیے، گاڑی کہاں چلے؟ ایسی ہماری اصل قوت کیا ہے؟ وہ اللہ سے وابستگی، اللہ کے دین سے وابستگی، اللہ کے قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنمائی سے وابستگی۔ یہی ہماری قوت بھی ہے، یہی ہماری نہج مقرر کرنے والی چیز ہے، یہی ہماری رہنمائی کا ذریعہ بھی۔ اب اگر خدا نخواستہ اس میں کمی آ جاتی ہے اور باقی ساری چیزیں آپ کی دوسروں کے برابر بھی ہیں، بلکہ دوسروں سے بڑھ کر ہو کافر ملکوں سے، تو آپ ایک کافر ملک کے طور پر ترقی کر سکتے ہیں، لیکن یہ اگر سمجھ لیں کہ آپ مسلمان ہو کر ترقی کریں گے، وہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے مسلمان کی ترقی تو وہ ہے نا جو مسلمان ہوتے ہوئے ترقی کرے، اور اگر یہ سمجھے کہ صرف ترقی کرنی ہے، بے شک میں مسلمان رہوں یا نہ رہوں۔ میں نے جمعے میں ایک شعر پڑھا تھا سب تازی کا، کہ اس نے کہا تھا کہ مسلمان ترقی جو فرنگی بن کر، یہ فرنگی کی ترقی ہے، مسلمان کی نہیں، کہ تم نے وہی کوئی دور تمہارے اختیار کر کے ترقی کر لی، تمہاری ترقی اس کی ہے، تمہاری کہاں؟ یعنی تمہارا رخ بجائے مدینے کے اگر واشنگٹن کو ہو جائے، بجائے مکے کی نیو یارک کو مڑ جاؤ، تمہاری رہنمائی بچائے سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے، تم موضوع تم کے ہاتھ میں دے دو، یا ابراہیم لنکن کے ہاتھ میں دے دو، کسی اور ادھر کے آدمی کے ہاتھ میں دے دو، اور اس کی رہنمائی میں تم خوب پھلو پھولو، تو پھر یہ مت کہیے کہ ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں اس لحاظ سے ترقی کر رہے ہیں، آپ یہ کہیے موضوع تم کے پیروکار سے ترقی کر رہے ہیں۔ یعنی پھر ہمیں اپنے آپ کو غلط فہمی مبتلا رکھنا چاہیے اور نہ کسی دوسرے کو دھوکہ دینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ دیکھو تمہاری قوت کا راز اللہ کی رسی کو تھامنے میں ہے، اور یہ دیکھنا تمہارے ہاتھ سے نہ چھوٹنا، اگر یہ رسی تمہارے ہاتھوں میں ہے تو تم میں اتحاد ہوگا، تم میں اختلافات کو راستہ نہیں ملے گا۔ ظاہر جب رہنما قوت تمہارے ہاتھ میں ایک ہے اور وہ ہے قرآن کریم اور یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، تو تم اختلاف کیوں کرو گے؟ اختلاف تم اس وقت کرو گے جب کوئی آدمی کھڑا ہو کر یہ کہے کہ صاحب تم تو مانتے ہو نا قرآن کریم کو، میں قرآن کریم کو نہیں مانتا، میں چائنا کی لال کتاب کو مانتا، میں امریکہ کی اس فلسفے کی پیروی کرتا، ہمیں گوری چمڑی والوں کی تہذیب عزیز ہے، ہمیں فلاں فلاں ملک جیسا بننا ہے۔ یہ جو تم کہتے رہتے ہو نا کہ ہم اسلام لانا چاہتے ہیں، اسلام اس طور میں چلنے والی چیز نہیں، گزر گیا اس کا زمانہ۔ میں اس پر بحث نہیں کرتا کہ وہ زمانہ گزر گیا کہ نہیں گزرا، میں کہتا ہوں کہ تم اگر یہ باتیں کہتے ہو نا تو میں سوچ لو کہ تمہاری تو رہنمائی بدل گئی، تمہاری منزل بدل گئی، تمہارے سفر کی نیت بدل گئی، تمہاری جہت سفر بدل گئی، تمہارا ہر چیز تبدیل ہو گئی۔ اب ظاہر امت مسلمہ کے طور پر
तरक्की करने का क्या सवाल बाकी पैदा होता है? इसलिए बार बार कुरान करीम कहता है कि तुम्हारे हाथों में सिर्फ एक रस्सी होनी चाहिए, और वो है कुरान करीम की रस्सी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई की रस्सी। और इसको छोड़कर देखना तफरीका भी ना पड़ना, इख्तलाफात का शिकार ना। यहां मैं रुककर एक बात कहना चाहता हूं कि जब हम ये कहते हैं कि देखो तफरीकों में ना पड़ना, उसका मतलब याद रखो, ये हरगिज नहीं है कि तुम्हारे अंदर राय का इख्तलाफ भी ना पाया जाता, ये मुमकिन नहीं। लोग निहायत इखलास के साथ चंद आदमी बैठे इकट्ठे होकर, उनके सामने रहनुमाई का एक मुतय्यन तरीका भी हो, जब भी वो चलने लगेंगे ना तो आप देखेंगे किसी ना किसी बात पे इख्तलाफ जरूर होगा, और वो इख्तलाफ उसकी असल में नहीं होगा बल्कि उसकी फुरू में होगा, उसकी तफसीलात तय करते हुए, असल से ज्यादा बातों। और अगर आप पाबंदी लगाएं कि इस तरह की बातों में भी इख्तलाफ ना हो, तो फिर इसकी दो ही सूरतें हैं कि या तो सोचने वाले दिमाग खत्म कर दिया जाए, और ये सारे लोग किसी एक के पीछे लाकर आंखें बंद कर। जब तक दिमागों में अकल है वो जरूर कहीं ना कहीं इख्तलाफ करेंगे, जब तक दिमागों में खुददारी बाकी है और दूसरों की गुलामी नहीं चाहते वो, उस वक्त तक वो कहीं ना कहीं इख्तलाफ करेंगे। इसलिए ये इख्तलाफात ऐसे नहीं होते जिनको डरना चाहिए जिनसे, और इन इख्तलाफात से रोका भी नहीं है कुरान करीम ने और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इख्तलाफ वो शदीद होता है जिसको गवारा नहीं किया जा सकता कि सिरे से असल बहस में इख्तलाफ होता। यानी वो क्या है कि मैं ये कहूं कि मैं तो कुरान करीम के पीछे लगूंगा, दूसरा कहे नहीं मैं तौरात के पीछे लगूंगा या किसी और किताब के पीछे। मैं ये कहूं कि मैं तो सुन्नत रसूल की पैरवी करूंगा, और दूसरा आदमी ये कहे सुन्नत रसूल का वक्त गुजर गया, उसकी पैरवी हुजूर की जिंदगी में थी, अब तो जो भी सरबराह ममलकत होगा पैरवी उसकी होगी। इस लिहाज से अब असल सोर्स में इख्तलाफ कर रहे हैं, इससे फिरका पैदा होता है। वरना एक ही इताअत को लाजिम जानकर उसकी तफसीलात में इख्तलाफ हो जाना, ये तो होता है।